بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ سب کے سب ایسے زبردست ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ کیسا زبردست فیصلہ کیا۔ ایک دفعہ قبیلہ سعد کا ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ قبیلہ جوہینہ کے ایک شخص کے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر گھوڑے کا پاؤں آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کی انگلیاں ایسے پچک گئی کہ اس کے جسم کا سارا خون زخم کے راستے سے نکل گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے قبیلہ بنو سعد کے 50 بڑے سرداروں سے کہا کہ آپ قسم دیں کہ مرنے والے کی موت کی وجہ یہ نہیں ہے، لیکن قبیلہ بنو سعد والوں نے قسم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مرنے والے کے ورثاء سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ شخص اسی طرح قتل ہوا ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، لیکن انہوں نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ آج ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھاتے، جھوٹے مقدمے بنوا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ لیکن اپنے بڑوں کو دیکھیں، اپنے پیارے نبی کی پیاری صحابہ کی جماعت کو دیکھیں۔ مجال ہے کہ کوئی جھوٹ بول جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بندہ قتل ہو گیا لیکن پھر بھی قسم نہ دی۔ اب حضرت عمر کا فیصلہ سنیں کہ انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہی زبردست کیا۔ جب ان دونوں فریقوں نے قسم دینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ بنو سعد والے بنو جوہینہ کو نصف دیت دیں گے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، اور نہ ہی اس فیصلے میں کسی کی کوئی طرفداری تھی، بلکہ میرٹ پر فیصلہ دیا، چونکہ دونوں طرف سے قسم سے انکار تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت احسن فیصلہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں اور حکموں کے عین مطابق تھا۔ آج ہماری عوام صحیح ہو جائے اور عدالتی نظام درست ہو جائے تو کہیں پر بھی کسی کو کوئی جرت نہ ہوگی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔